جی السلام علیکم، میں ہوں آصف علی سید اور آج ہم کچھ شہر میں جو جرائم کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور ایک واقعے کا تذکرہ کرتے چلیں کہ آج کل لوگوں کو کتنا ہوشیار رہنا چاہیے کسی بھی جرم کے حوالے سے۔ ایک واقعہ گزشتہ روز ہوا سچل کے علاقے میں، سپر ہائی وے سے ایک شہری ہے نارتھ نظر آباد کے رہائشی، ان کو اغوا کیا گیا۔ اس کو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی واردات کہتے ہیں۔ اکثر یہ وارداتیں زیادہ تر ہوتی ہیں جو اے ٹی ایم سے لوگ خاص طور پر پیسے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں یا بینکوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے گروہ یہ کچھ عرصے سے دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، کہ لوگوں کو وہ فالو کرتے ہیں کہ یہ اے ٹی ایم کے اندر جا رہا ہے اور اس نے اگر دیکھ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے نکالیں، یا بینک سے پیسے لے کے اگر کوئی نکلا ہے تو بینک سے عموماً مخبریاں ہوتی ہیں اس طرح کی، تو ان کو اغوا کیا جاتا ہے گاڑی سمیت۔ اس کے بعد اس شہری کو جس کو کل اغوا کیا گیا تھا، اس کو کوئی 1.5 گھنٹے تک انہوں نے مختلف شاہراہوں پر شہر کی گھمایا ہے، اور اس کے بعد سپر ہائی وے پر دور لے جا کے کافی اس سے اس کی گاڑی بھی چھین لی ہے، کافی اس کی قیمتی گاڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے نقد رقم، اس کا جو لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس وہ، اور موبائل فون بھی چھینا، اور اس کو گاڑی سے اتار کر اس کی گاڑی لے کے چلے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب وہ بینک جائیں تو اپنے اطراف میں لوگوں کو پہچانیں کہ وہ واقعی میں بینک میں اپنے کسی کام سے آئے ہوئے ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں صرف ریکی کرنے کے لیے لوگوں کی۔ اور اے ٹی ایم میں جاتے ہوئے بھی خاص طور پر لوگ عموماً بہت بے فکری سے جو ایک چھوٹا سا لاک ہوتا ہے دروازے کا وہ بھی نہیں لگاتے، اس فکر میں کہ چلو کوئی بات نہیں 1-2 منٹ کا تو کام ہے، لیکن اس لاک کو لازمی لگانا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی واردات ہو آپ کے ساتھ تو اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی آنے والا ہو تو وہ لاک دیکھ کے دروازہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی وارداتیں آج کل دوبارہ سے رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، اور پہلے تو کچھ عرصے قبل تک یہ وارداتیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی پولیس افسران اور پولیس اہلکار بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے سے پولیس اہلکار گرفتار بھی ہوئے، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آئیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ اس میں پولیس والے بھی شامل تھے۔ لیکن اب پولیس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے گینگ ہیں شہر میں بہت جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی گاڑیوں سمیت کڈنیپ کرتے ہیں، شہر میں گھماتے ہیں، ان کے گھر والوں سے رابطے کرتے ہیں، پھر وہاں سے رقم منگوائی جاتی ہے یا پھر اے ٹی ایم سے ہی ان سے رقم نکلوا کر اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کی گاڑی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو مہربانی ہوتی ہے ملزمان کی، ورنہ ان کی گاڑی بھی اکثر جو شہری ہوتا ہے جو بھی جس کو انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے گاڑی بھی اس کی لے جاتے ہیں ساتھ میں۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کراچی شہر میں گزشتہ 10 مہینے کے دوران جو واقعات ہوئے کرائم کے، ان کا کیا وہ رہا ہے۔ جنوری سے 31 اکتوبر تک کی ہم بات کریں گے تو مختلف قسم کے جو جرائم ہوئے ہیں اس کے 62,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں۔ 10 مہینے میں 16,777 موبائل فون شہریوں سے چھینے گئے ہیں، اور اگر ایک موبائل فون کی بھی ہم قیمت کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپے بھی لگائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات کروڑوں روپے سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اور 39,000 شہری ایسے ہیں جن کو موٹر سائیکلوں سے محروم کیا گیا ہے۔ 1,489 شہری جو ہیں ان سے ان کی گاڑیاں چھین لی گئی ہیں اور چوری کی گئی ہیں۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو ہے اغوا برائے تاوان کے بھی 19 کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان سے تاوان وصول کیا گیا ہے، اور اس میں سے کچھ کیسز ایسے ہیں جو ابھی حل طلب ہیں، اس میں نہ مغوی بازیاب ہے اور نہ ہی کوئی ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ اب ہم بھتہ خوری کی بات کریں اگر شہر قائد میں تو اس کے 80 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک ہے کہ پولیس اہلکار بہت دعوے کرتے ہیں اس حوالے سے کہ بھتہ خوری ختم کر دی ہے ہم نے اور بہت سارے گروہوں کا خاتمہ کیا ہے، لیکن 80 واقعات مطلب بہت بڑی ایک تعداد ہے اس حوالے سے۔ اور اسی طرح مختلف واقعات شہر میں جو ہوئے فائرنگ کے یا دیگر اسٹریٹ کرائم کے دوران یا ڈکیتی کے دوران یا لڑائی جھگڑوں میں گولیاں لگنے سے یا تیز دھار آلوں کے وار سے، تو 478 شہری ہیں جو قتل کیے گئے ہیں اس عرصے کے دوران۔ اور ابھی تو یہ سال کے 2 مہینے بھی باقی ہیں، ابھی دسمبر بھی نہیں آیا، اس میں اللہ رحم کرے شہر کے لوگوں کے اوپر۔ اسی دوران جنوری سے لے کے اب تک 11 پولیس اہلکار ہیں جو مختلف واقعات میں قتل کیے گئے ہیں، اور پولیس مقابلوں میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے پولیس اہلکاروں کی۔ اور اس پورے عرصے کے دوران اگر ہم صرف ڈکیتی مزاحمت پر بات کریں کہ کتنے لوگ مارے گئے تو ان کی تعداد 105 ہے، جو لوٹ مار کے دوران وارداتوں میں مزاحمت انہوں نے ذرا سی کی ہے اور ملزمان نے ان کو گولی مار کر قتل کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی چیز کے لیے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے آپ کی،
کہ موبائل فون ہے یا کوئی اور چیز ہے یا موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ قدرتی سی بات ہے کہ انسان مزاحمت تو کرتا ہے کہ اگر اس کی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو اس کو بچانے کے لیے یا اس سے اپنی چیز محفوظ رکھنے کے لیے ملزمان سے تھوڑی بہت مزاحمت کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ملزمان ہیں جو آپ کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ کسی فلم کے ہیرو نہیں ہوتے یا یہ کوئی بہادر لوگ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اپنی بہادری میں یا کوئی ایکشن میں اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس خوف میں گولی مارتے ہیں کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، اور وہ پکڑے جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو ہو سکتا ہے پولیس مقابلے میں مار دیے جائیں، ورنہ جیل جانے کا تو ایک فیکٹر ہوتا ہی ہے ان کے ذہن میں۔ تو ہمیشہ ملزمان اپنے خوف میں گولی چلاتے ہیں، اور اس سے شہری جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پیچھے گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ چند ہزار کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے مزاحمت نہیں کرنی چاہیے شہریوں کو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی لوٹنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو اس کو جو چیز آپ کے پاس ہے اور ایسا موقع نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ بچا سکیں اس کو، تو آپ وہ ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، اور آپ کی جان ہوگی تو آپ جو ہے چیز دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اس کو۔ دوبارہ ہم پھر اب کسی اور موضوع پہ یا کسی اور اس پہ ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ ملیں گے، اور جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ارد گرد اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی دیتے رہیں۔ جی بہت شکریہ۔